یہ جھوٹ کی بیماری ہے، نہیں دیٹس ناٹ دی سولوشن. یہ پولیسنگ ہے، الٹیمیٹلی یہ چوکی دارہ ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں سے کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے، بات یہ ہے کہ ڈرگز لینا بیماری ہے یا جس وجہ سے مریض ڈرگز لیتا ہے وہ بیماری ہے. اگر کوئی بھی بندہ دنیا میں کوئی کیپسول گولیاں کوئی ڈرگ لیتا ہوا نظر آئے تو آپ نارملی کیا سوچتے ہیں؟ آپ کسی کے گھر گئے ہیں اور کھانا وانا کھانے سے پہلے یا بعد میں بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں تو کسی نے اپنا کوئی نکال لیا ہے ایسا باکس جس میں سے دوائیاں نکال کے وہ کھا رہا ہے، تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ دوائی اس کا کھانا بیماری ہے یا دوائی کسی بیماری کی وجہ سے کھا رہا ہے؟ یہی کہتے ہیں نا. اچھا، تو ہمارے پیشنٹ میں ایسی کیا بات ہے کہ جب یہ ڈرگز لے رہے ہوتے ہیں تو آپ ڈرگز لینے کو بیماری سمجھتے ہیں، جس وجہ سے وہ ڈرگز لینے پہ لگے ہوتے ہیں اس وجہ کے اوپر آپ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ صرف ہمارے مریض ہی تو اپنی مرضی سے ڈرگز نہیں لیتے، باقی لوگ جو اس سارے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آپ کے سارے سمیت، ہم سب کبھی کبھی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ڈرگز لیتے ہیں نا؟ جی ہم سب. کیوں جی؟ آپ میں سے کوئی ہے جس نے ہمیشہ کوئی بھی میڈیسن یا ڈرگ لی ہے تو ڈاکٹر کے مشورے سے لیا ہے؟ آپ نے ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے، ہمیشہ، آلویز، 100%. وہ کہہ رہی ہے نہیں. جی ہاں، میڈیسن، میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ جب ہم سارے ہی، فرق تو صرف یہ ہے نا کہ یہ جو ڈرگز لیتے ہیں یہ اپنی مرضی سے لیتے ہیں. اگر یہی ڈاکٹر دیتا ہوتا تو بات دوسری تھی. لیکن ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، ابھی میں ایک میاں بیوی بہت بڑے ڈاکٹر صاحبان، ان سے میں کنسلٹیشن کر کے آیا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب جو بڑے لائق فائق ڈاکٹر، سینئر ڈاکٹر اپنے شعبے کے، وہ مائگرین فیل کر رہے تھے کہ ان کو سر درد ہوتا ہے، اور انہوں نے چونکہ ان کا اپنا ہسپتال ہے تو ان کا پورا بندوبست ہے اور انتظام ہے، تو انہوں نے اپنے ڈسپینسر کو کہا کہ مجھے مائگرین ہو رہا ہے. 10 سال پہلے انہوں نے اپنے ڈسپینسر کو کہا کہ ایک نیلبن کا ٹیکہ لگا دو، اور اس نے لگا دیا. نارکوٹک ہے کہتے ہیں. اس کے بعد پھر میں بڑے مریض دیکھے اور 10 سال سے وہ اسی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ڈاکٹر ہیں تو وہ خود ڈرگز لے سکتے ہیں، میڈیسن لے سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. سارے شہر کے ڈاکٹر خود دوائی پھانکتے رہتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی دوائیاں دیتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے پیشنٹ بھی خود ہی دوائی پھانکتے رہتے ہیں. لیکن جو بندہ بھی دوائی پھانکتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر کی لکھی ہوئی دوائی پھانکتا ہے، چاہے وہ اپنی نالج کی بنیاد پر جو دوائی پھانکتا ہے، تو اس کو کوئی بیماری ہے. دوائی پھانکنا بیماری نہیں ہے. اس کو کوئی بیماری ہے جس کے لیے وہ دوائی پھانک رہا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر کی لکھی ہوئی پھانک رہا ہے یا اپنی تجویز کردہ. آج کل تو لوگ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ کے بھی دوائی لے لیتے ہیں. تو دوائی کھانا صرف یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس بندے کو کوئی تکلیف ہے، کوئی ڈس ایز ہے. ایز نہیں ہے، ڈس ایز ہے. وہ بندہ ایز میں نہیں ہے، ڈس ایز میں ہے. سمجھ گئے آپ اس بات کو؟ اب اس سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا؟ جو میں نے ابھی آپ کی ڈسکشن کو روک کے یہ بیچ میں ایک نقطہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ جو بندہ بھی دوائی، ڈرگ، ٹیکہ، اس طرح کی چیزیں، کیپسول، کوئی نہ کوئی ڈرگ کے نام پہ چیز لے رہا ہے، تو یہ ایشو کلیئر ہے. الکوہل از آلسو اے ڈرگ. الکوہل لے رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، چرس پی رہا ہے، چرس از اے ڈرگ. وہ حل کی تلاش میں ہے، چاہے وہ حل غلط طریقے سے تلاش کر رہا ہے یا جیسے بھی وہ کر رہا ہے، وہ حل کی تلاش میں ہے. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ڈرگ لینا بیماری ہے، جبکہ ڈرگ لینا بیماری نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی بیماری ہے. اچھا، جب بھی ہم کسی چیز کا حل وہاں تلاش کرتے ہیں جہاں نہیں ہوتا تو ہمیں مل جاتا ہے.
جو چیز جہاں گم ہوئی ہے ہم کہیں اور تلاش کریں تو مل جائے گی. میں تو بتا رہا ہوں کہ جو بھی بیچارہ دوائی کھائے گا, چاہے ڈاکٹر دی مرضی نال کھائے پاویں, اپنی مرضی نال کھائے پاویں, اپنے ابا دی مرضی نال کھائے یا امی دی مرضی نال کھائے, جیڑا بھی دوائی کھاندا ہے ایدا مطلب ہے کہ انہوں کوئی تکلیف ہے. نہیں, یہ ایسے لگتا ہے. تسی کدی شروع کیتا ہے کمپنی سے ایک نہیں نہ کیتا. کوئی بھی جڑا بندہ صحت مند ہوندا ہے نا وہ انج نہیں کردا. پر تسی بھی کدی ایسپرین دیاں 2 گولیاں, کوئی پیناڈول دیاں 2 گولیاں, کچھ نہ کچھ کیتا ہوئے گا. ہر چیز سارے ہی تقریباً اے کم کر کے اتھوں تکر پہنچے ہیں. تو سیلف میڈیکیشن دنیا میں ایک بہت بڑی اینٹی ہے, حتیٰ کہ اس کو اتنا زیادہ شرف قبولیت ہے کہ دوائیاں میڈیکل سٹور پہ 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ جو اوور دی کاؤنٹر کوئی بھی بندہ آ کے کہتا ہے دے دو تو وہ دے دیتے ہیں. ایک وہ جو پرسکرپشن مانگتی ہیں. پاکستان میں تو خیر کوئی مسئلہ نہیں, لوگ جہالت کی وجہ سے ایسا کرتے رہتے ہیں کہ پرسکرپشن ڈرگز بھی خود ہی خرید کے خود ہی کھاتے رہتے ہیں, یا میڈیکل سٹور والے سے پوچھ لیتے ہیں کہ سارا دن دوائیاں دے وچ بیٹھا ہے, ایدے تو زیادہ کنوں پتہ ہے. ڈاکٹر سے دوائی لکھوا کے تو اس سے جا کے پوچھتے ہیں کہ چنگی ہے دوائی, نہیں تو اپنی پھوپھو نوں بھی پوچھ لیندے نے کہ پھوپھو جی یہ چنگی ہے دوائی, انہوں نے کہا ہاں چنگی ہے بیٹا کھا لو. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ذہن سے یہ بات نکالنی ہے کہ آپ کا جو لوڈ ون ڈرگز لیتا ہے تو پیرامیٹر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ڈرگز لیتا ہے یا 2 ڈرگز لیتا ہے یا الکوہل لیتا ہے یا فلانی ڈرگز لیتا ہے. پیرامیٹر یہ نہیں ہے. یہ ہم بھٹک جاتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں. ہمیں ایشو یہ ہے کہ انہوں پرابلم کی ہے. ظاہر بات ہے کہ جو بندہ الکوہل لیتا ہے یا چرس لیتا ہے یا کوکین لیتا ہے تو پرابلم جو ہے اس کے یہاں ہے نا, دماغ میں ہے. اور دماغ کے بارے میں ہم نے نہیں کبھی سوچا کہ دماغ میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دانت ہیں 32, کسی نہ کسی دن ڈینٹل سرجن کے پاس جانا پڑے گا. آپ میں سے اگر کوئی بھی اپنے بارے میں سوچے تو آپ نے ضرور سوچا ہوگا کہ ایک دن تونوں ڈینٹل سرجن کو جانا پڑے گا. بلکہ میں پوچھ لیتا ہوں, آپ کبھی گئے ڈینٹل سرجن کے پاس؟ گئے نا. آپ کبھی گئے ڈینٹل سرجن کے پاس؟ میں نے 3 لوگوں سے پوچھا ہے آپ کبھی گئی ڈینٹل سرجن کے پاس؟ اچھا, آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس بھی آپ گئیں؟ آپ اینک لائی تسی نہیں, اکھاں دا ڈاکٹر سی نا. میرے خیال میں ہم سب لوگ تصور کرتے ہیں کہ ایک دن ہمیں آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑے گا. ٹھیک, ہم یہ بھی تصور کرتے ہیں کہ ایک دن کوئی وامٹنگ ہوگی اور ہمیں معدے کے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا, لوز موشن ہوں گے تو میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. ہم یہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ شوگر بڑی عام ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے شوگر بھی ہو جائے. لیکن مجھے بتائیے کتنے فیصد یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے دماغ دے ڈاکٹر کو بھی جانا پڑے گا؟ اچھا, ایسی کیا بات ہے کہ ہمارے جسم میں پھیپھڑے ہیں تو اس کے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا, دل ہے تو اس کے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا, اور ہمارے گردے ہیں تو اس کے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا, گھٹنا ہے تو اس کے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. تو ایسی امیونٹی برین کو کیوں حاصل ہے؟ یہ لوہے کا برین ہے. مجھے بتائیے کہ برین جو ہے وہ پلیٹینم کا ہے. مجھے بتائیے کہ برین کتنا ٹف آرگن ہے جسے ایک انچ موٹی ہڈی کے اندر رکھا گیا ہے تو وہ کتنا ٹف ہوگا, کیونکہ اس کو 1 انچ موٹی ہڈی کے اندر چھپا کے رکھا جاتا ہے. پھر کہتے ہیں اتنے ہیلمٹ بھی پاؤ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیمی سالڈ, سیمی لیکوڈ, بہت فریجائل اور بہت ہی نازک ایک آرگن ہے, اور اس کی ذمہ داریاں جسم کے تمام دوسرے آرگنز کے اوپر ہیں. اب دیکھیے, آپ کا گھٹنا ہے تو وہ آپ کے دل کی کوئی مدد نہیں کرتا. آپ کے جو دانت ہیں وہ دکھائی دینے میں کوئی مدد نہیں کرتے, لیکن دماغ ہے جو کہ گھٹنے کو, دل کو اور دانتوں کو بھی مدد کرتا ہے کہ کیسے کام کرنا ہے. تو مجھے بتائیے
کہ دماغ کے علاوہ کون سا آرگن ہے جس کی ذمہ داریاں ملٹیپل ہیں. دل ہے اس نے خون سپلائی کرنا ہے، پر کام ایک کوئی ہے کہ تڑا تڑ پمپ کری جانا ہے، خون نو وصول کرنا ہے، اگے کرنا ہے، وصول کرنا ہے، اگے کرنا ہے. دل نے سوچنا نہیں. آپ کو پتہ ہے دل سوچتا نہیں، وہ کری جاندہ ایک کام. لیکن دماغ نے سوچنا بھی ہے. دماغ نے اندر کے آرگنز کو ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن میں بھی رکھنا ہے. دماغ نے دل کو بھی چلانا ہے، دماغ نے باقی جسم کے آرگنز کو بھی چلانا ہے. تو مجھے بتائیے کہ ایک ایسے آرگن کے بارے میں ہم یہ کیسے سوچتے ہیں کہ اینو کچھ نہیں ہو سکتا، لہذا دماغ دے ڈاکٹر دے نال اسی کوئی واسطہ تعلق کدی نہیں رکھنا. ایسا سوچتے ہیں نا ہم. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلی دماغی بیماری دنیا میں منظر عام پہ آئی تھی تو وہ کیا تھی؟ اسکیزوفرینیا. اس کو اردو میں ہم لوگ عام زبان میں کیا کہتے ہیں؟ پاگل پن. ٹھیک ہے نا، یہی کہتے ہیں نا. یہ پہلی دماغی بیماری تھی جو دنیا میں منظر عام پر آئی بہت پہلے، اور کبھی سمجھا گیا کہ یہ کوئی جن بھوت ہیں، کبھی سمجھا گیا کہ جادو ہو گیا ہے. لیکن آج دماغ کی ہزاروں بیماریاں موجود ہیں بائی نیم. وہ اسکیزوفرینیا ان میں سے ایک ایکسٹریم پہ ہے، اور دوسری ایکسٹریم پہ ایک نیگیٹو سوچ ہے کہ آپ ایئرپورٹ پہ گئے ہیں اور آپ کا دل گھبرا رہا ہے کہ آج جہاز ڈگے گا. تو یہ ایک نیگیٹو تھاٹ ہے جو کہ آپ کے دماغ میں آ گیا، اور یہ دماغی بیماری ہے. یہ ایک محض خیال نہیں ہے. آپ کو یہ خیال اگر آتا ہے، اور اگر آپ کو یہ خیال آ گیا کہ میرے ہاتھ گندے ہیں اور آپ دھوئی جاتے ہیں اور آپ 10 دفعہ دھوتے ہیں، 20 دفعہ دھوتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھ صاف نہیں ہے، تو یہ ایک دماغی بیماری ہے جسے او سی ڈی کہتے ہیں. اور او سی ڈی کی ہزاروں قسمیں ہیں پھر. اور اگر آپ جو ہیں بیٹھے بٹھائے آپ کا دل کرتا ہے کہ دبئی چلتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں بغیر کسی مقصد کے، اور وہاں سے جا کے 5-10 لاکھ کے چاکلیٹ خرید کے لاتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو بانٹ دیتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے، پر ایک یہ بیماری ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اور اس طرح کی اور بہت ساری بیماریاں ہیں جن کو بہت اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اگر کوئی بندہ صبح کسی کو ملتا ہے، 9 بجے بڑے اچھے تعلقات ہو جاتے ہیں، 12 بجے وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتا یا میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی، تو یہ بیماری ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا حال ہے؟ بیماری ہے نا. اور یہ ساری بیماریاں جو ہیں ان کا تعلق دماغ سے ہے. اور ہمیں پھر سمجھ جانا چاہیے کہ دماغی بیماریاں ہمہ جہت ہوتی ہیں، سینکڑوں ہزاروں قسموں کی ہوتی ہیں. کئی بہت معمولی ہوتی ہیں، کئی ذرا زیادہ تنگ کرنے والی ہوتی ہیں. لیکن جو بھی دماغی بیماری ہو اس کا ڈائگنوسس جلدی ہونا چاہیے، تاکہ ہم بیماری کو پرانا نہ کر لیں اور وسیع نہ کر لیں اور گمبھیر نہ کر لیں. لیکن یہ جو ہزاروں دماغ کی بیماریاں ہیں، جب ہم ان کا کوئی پراپر علاج نہیں کراتے، کیونکہ ہم نے دماغ کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، کیونکہ ہم نے ایک متھ ہے جو سیکھ رکھی ہے کہ ہمارے دماغ کو کچھ نہیں ہوتا یا کچھ نہیں ہوگا، لہٰذا جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ سیلف میڈیکیشن کرے گا. انگزائٹی ہوگی، بازار میں 40 قسم کی دوائیاں ہیں انگزائٹی کی، میڈیکل سٹور والے کو جا کے بتائیں گے، وہ آپ کو پکڑا دے گا دوائی، اور آپ اس دوائی کو لیں گے تو آپ کو ریلیف فیل ہوگا. سیلف میڈیکیشن سے جگاڑ سا لگ جائے گا، آپ کو اچھا لگے گا، اور آپ کو لگے تھے میجک ہے، میں پہلے کیوں نہیں پتہ لگا. کوئی دوست کہتا ہے کہ آپ یہ ذرا الکوہل لے لیں، جو کہ ساری دنیا میں ہزارہ سال سے لوگ ایک دوسرے کو آفر کرتے ہیں. جب بڑا افسر چھوٹے افسر کو شراب آفر کرتا ہے تو چھوٹے افسر کے دھن بھاگ ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ اب میرے پہ مہربان ہو گیا ہے. اور اگر وہ کہے کہ نہیں میں نے تمہاری شراب نہیں پینی، تو پھر گزارا ہو جائے گا انہوں کا؟ نہیں ہوگا نا. اور جب وہ شراب پیتا ہے تو اس کو لگتا ہے اٹ ورکس، دیکھدیا کام ہو گیا. لیکن ہر چیز جو کہ آپ کو فوری طور پر اچھی لگتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ اچھی ہو. اگر ڈائبٹیز میں آپ جب مٹھائی کھاتے ہیں تو گلے سے اترتے ہوئے کڑوی تو نہیں لگتی نا.
یا کسی کو لگتی ہے کڑوی، میٹھی ہی لگتی ہے، لیکن 2 گھنٹے کے بعد بلڈ شوگر چیک کریں تو 500 ہوتی ہے، اور ساری رات واش روم کے چکر لگتے ہیں، اور کچھ عرصہ یہ کام کریں تو پھر گردے خراب ہو جاتے ہیں اور کمپلیکیشنز ہمارا رستہ دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے پرابلم کو صحیح طرح آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، کہ سب سے پہلے تو یہ پتہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا لوڈ ون جو ہے یہ ڈرگز کیوں کرتا ہے، اور اسی چیز پہ پھر فوکس کرنا چاہیے جو ہم تلاش کر لیں۔ پھر ہمیں اس چیز پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے کہ آج اس نے ڈرگ کی ہے کہ نہیں، پچھلے ہفتے ڈرگ کی ہے کہ نہیں، پچھلے مہینے ڈرگ کی ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر وقتی طور پر آپ کے چوکیدارے کی وجہ سے یا انوائرمنٹ چینج کرنے کی وجہ سے یا کسی دباؤ کی وجہ سے وہ ڈرگ نہیں کرتا اور تڑپتا رہتا ہے، تو وہ کیا سوچ رہا ہے؟ وہ کیا سوچ رہا ہے؟ آپ کے چوکیدارے یا آپ کی پولیسنگ کی وجہ سے، آپ کی گھیرا ڈالنے کی وجہ سے وہ ڈرگ نہیں کر پا رہا، تو وہ کیا موقع کی تلاش میں ہے؟ وہ اوپر کمرے میں کیوں بیٹھا رہنا چاہتا ہے؟ میں حساب لاواں کہ انہوں میں کیویں سیٹ کراں، کیویں چکر دیاں انہوں، وہ موقع دی تلاش ہے۔ آپ کہتے یار 26 دن ہو گئے نے، ہن تے ٹھیک ہو گیا ہوئے گا، چلو اینوں عمرہ کرا لینے ہاں، مہینہ اتھے رہے گا نا، بہت ہے ایمان تازہ ہو جائے گا، تو وہاں لے جائیں گے، واپس آئیں گے۔ بات وہیں ہے، کیونکہ پرابلم ڈرگز کا نہیں ہے، پرابلم ڈرگز کے پیچھے ہے۔ ایسا لگتا ہے کوئی ایشو ہوتا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ موڈ ڈس آرڈر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کسی بندے کو شیم فیل ہوتی ہو سکتا ہے کسی بندے میں ہمت کی کمی ہو، کسی کو آئی لو یو کہنا چاہتا ہو تو اس کے لیے الکوہل لے کے آئی لو یو کہنا آسان ہو جائے گا، کچھ بھی کانفیڈنس کی کمی ہو، سٹیج فرائٹ ہو، تو بہت سارے لوگ ہیں، ہم لوگ ٹیلی ویژن اسٹیشنز جاتے رہتے ہیں شوز میں، ٹاک شوز میں حصہ لینے کے لیے، تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ کہ جو اینکر پرسن ہوتے ہیں، جنہوں نے سوال کرنے ہوتے ہیں، وہ پریشان پھر رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہوتے ہیں، کوئی سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، کوئی چرس پی رہے ہوتے ہیں، کوئی شراب پی رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آ کے سیٹ ہو کے میک اپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ہمارے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ نشے دی بیماری ودی کیوں جا رہی ہے۔ میں تو چاہوں گا کہ بتائیں، پر انہوں آپ نہیں پتہ۔ پہلی بات گل ہے کہ انہوں آپ نہیں پتہ، یہ سب سمجھتے ہیں کہ کسی نے کیا سی تیسی کر لی۔ ہماری یادداشت جو ہوتی ہے نا، کوئی وہ بہت کرسٹل کلیئر نہیں ہوتی، خاص طور پر 5 سال پرانی چیز، 10 سال پرانی چیز کے بارے میں ہماری یادداشت کوئی اتنی کرسٹل کلیئر نہیں ہوتی۔ پھر بھی ہم پوچھ لیتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ کیوں شروع کی تھی ڈرگز؟ بچپن سے پیار، ماں باپ ہنی مون منا رہے سن، ماں باپ دی توجہ نہیں سی، دسو کی نہیں سی توجہ؟ ماں باپ تے بہتی توجہ دیندے نے، ماں باپ کوئی بھی نہیں ویکھے جڑے کہ توجہ نہ دیندے ہون، اور ڈبل توجہ دے رہے ہوندے نے۔ اسی کہنے نہیں گھٹ کرو، گھٹ میٹھا گھٹ پاؤ، بات ختم ہو گئی نا، باقی بچیاں نوں نہیں بہتا سی۔ مطلب یہ ہے کہ اکثر والدین کو جب کہا جاتا ہے نا تہاڈا قصور ہے، میرا ایک پیشنٹ ہے امریکہ میں، وہ والدین کو رہتا تسی مینوں حرام کھوایا نا، میں تاد انج کرنا۔ ہن والدین جواب ہی نہیں دے پائے۔ اس دن میرے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی، والدین بھی بیٹھے ہوئے تھے، معصوم بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ جی تانوں نہیں پتہ انہاں دا قصور ہے، انہاں نے مینوں حرام کھوایا۔ میں کہ جی کی حرام کھوایا تانوں؟ کہندا جی انہاں دا پٹرول پمپ ہے، زیادہ تر پاکستانیاں دے امریکہ چ پٹرول پمپ نے، تے پٹرول پمپ دے وچ او ایک چھوٹی جی دکان بھی ہوندی ہے جتھے لوکی ضرورت دیاں چیزاں لیندے نے، تے نال اتھے شراب بھی ہوندی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے اسے بولا، میں نے کہا دیکھو میری بات سنو، یہ کہیں نہیں لکھا کہ ماں باپ اگر اولاد کو حرام کھلائیں تو ان کا کردار خراب ہوگا۔ میں کہا کہیں لکھا ہے تو مجھے بتا دو، قرآن میں لکھا، حدیث میں لکھا، کسی نے بتایا؟ کہتا ہے جی یہ تانوں نہیں پتا؟ میں کہا نہیں مینوں نہیں پتا۔ کہتا ہے ساری دنیا نو پتا ہے، ساری دنیا کہندی ہے کہ ماں باپ اگر اولاد نو حرام کھلان تے انہاں دا کردار خراب ہوندا ہے۔ اور یہ گل تسی بھی سنی ہوئے گی، میں بھی سنی ہوئی ہے، پر یہ گل درست نہیں۔ اب آپ کو لگ رہا ہے نا میں غلط کہہ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ نہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، نہ حدیث میں لکھی ہوئی ہے، نہ یہ سائنس میں لکھی ہوئی ہے، نہ یہ فلسفی میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک کہی جانے والی بات ہے، گاؤں دیہات میں شریکے برادری والے یہو جیاں گلاں کر دے کہ انہاں دے بچے خراب نے نا، انہاں نے حرام کھوادا ہے۔
اور ویسے بھی معاشرے میں یہ بات اس لیے پھیلائی جاتی ہے تاکہ لوگ حلال کمائیں. تو اچھا نیکی کا کام کرنے کے لیے بھی جب کسی کو کہتے ہیں تو اس کے لیے جو لاجک ہے وہ درست ہونی چاہیے. کیونکہ مجھے بتائیے کہ اگر حرام کھانے سے اولاد کا کردار خراب ہو جاتا ہے تو پھر اولاد سے پوچھ تو نہیں ہونی چاہیے نا, اولاد کا حساب تو نہیں ہونا چاہیے نا پھر, کیونکہ ایک بندہ اس کی ڈیسٹنی یہی ہے کہ اس کا کردار خراب ہوگا کیونکہ اس کے والدین نے اس کو حرام کھلایا تھا, اس کی ڈیسٹنی یہی ہے. اب مجھے بتائیے کہ ایک بندے کی اگر ڈیسٹنی یعنی اس کا مستقبل طے ہے کہ وہ بد کردار ہوگا اور والدین کے حرام کھلانے کی وجہ سے ہوگا, تو مجھے بتائیے کہ اس سے حساب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے نا. لیکن آپ اچھا دوسری بات یہ مجھے بتائیے کہ اس میں کوئی لاجک ہے؟ اللہ جو سب سے زیادہ عقل والا ہے, کیا اس میں کوئی لاجک ہے کہ ماں باپ حرام کماتے ہیں سزا اولاد نو ملے گی بد کرداری دی؟ میں یہ کوئی لاجک, عقلاں دا مالک, ہر شے دا مالک, کائنات دا مالک, تو وہ دی لاجک کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کا ذہن مانتا ہے اس کو. لیکن یہ معاشرے میں, گلیوں میں, بازاروں میں, دیہاتوں میں لوگ کہتے ہیں انہاں دے ماں باپ نے نا, یہ تو ایک ہے نا کہ حلال نہیں کھلایا, حرام کھلایا, دوسرا ہے کہ ضرور انہوں نے کوئی گناہ کیتے ہوں گے, لو ہور مارو. تو اس کو کہتے ہیں مرے کو مارے شاہ مدار, کہ ایک بندہ پہلے ہی مرا ہوا ہے کہ اس کی اولاد جو ہے وہ بیمار ہے اور اس کے شریک کہہ رہے ہیں حرام کھوادا ہے تے نالے انہوں نے کوئی گناہ کیتے ہوں گے. یہ شریکوں کے ہاڑے میں نے ہیں, آپ پچھلے جنم میں کیتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. بچے کی زندگی خراب کرنے میں حصہ نہ ڈالیں, انیبلنگ نہ کریں, پرووکنگ نہ کریں, انکنڈیشنل ریگارڈ دے دیں, لیکن سہولت نہ دیں ناجائز, انکنڈیشنل ریگارڈ دے دیں. اور کبھی یہ نہ کہیں کہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا. لیبل, یہ جو لیبلنگ ہے, یہ جو ججمنٹ ہے, یہ جو نجومی بن کے ہم کہتے ہیں تو نہیں صحیح ہو سکتا, تو کتے دی وہ پوچھلے جڑی 12 سال بھی رکھو نا نلکی جو سدھی نہیں ہو سکتی, یہ ہے ججمنٹ. اور تیسری چیز ہے ریڈیکیول. جتنا بھی ریڈیکیول ہوتا ہے معاشرے میں, نشے کا مریض سب سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم یہ جج کرتے رہیں گے کہ آج نشہ کیتا ہے کہ نہیں کیتا, گھر آتا ہے تو ہم ایکس رے کرنے بیٹھ جاتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی مینٹل ہیلتھ کیسی ہے, اس کا رویہ کیسا ہے, وہ بات کیا کر رہا ہے, وہ کہہ کیا رہا ہے, وہ رسپانسبلٹی کیا لے رہا ہے. تو یہ جب تک ہم ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیں گے کہ اس کا بیہیویئر کیسا ہے, اس کا تھاٹ پروسیس کیسا ہے, اس کا موڈ کیسا ہے, مزاج کیسا ہے, اس کی نیند کیسی ہے, اس کی چوائسز کیسی ہیں, اس کے نظریات کیسے ہیں, اس کی آنیسٹی انٹیگریٹی کیسی ہے, تو تب تک تو ہمیں سمجھ نہیں لگے گی. جی دیکھیے, اصل بات یہ ہے کہ چونکہ انسان ہزاروں سال سے اکٹھے رہ رہا ہے اور اس کو اکٹھے رہنا پھر بھی نہیں آیا, کیونکہ آج بھی اکٹھے رہنے سے تکلیف ہوتی ہے, 100 سال پہلے بھی اکٹھے رہنے سے تکلیف ہوتی تھی. تو انسان کو اکٹھے رہنا نہیں آیا کیونکہ اس نے اکٹھے رہنا سیکھا نہیں. زیادہ تر کام جو ہم کرتے رہتے ہیں تو ہمیں کرنا آ جاتا ہے. اکٹھے رہنا ایک ایسا کام ہے جو ہم جب تک سیکھے نہیں آتا. اکٹھے رہنے سے اکٹھے رہنا نہیں آتا. تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ دوسرے لوگ دور کیوں ہو جاتے ہیں, جو آپ بات کر رہی ہیں, دوسرے لوگ دور کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہسٹوریکل متس ہیں, غلط فہمیاں ہیں کہ جس بندے کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوتا اس کے اوپر کوئی جن بھوت ہوتا ہے, اس کا کوئی جادو ہوتا ہے, اس کا یہ کوئی ہوتا ہے, تو وہ اوٹ پٹانگ چونکہ باتیں بھی کرتا ہے تو وہ اس سے گھبرا کے پیچھے ہٹتے ہیں. وہ کوئی ان کا قصور نہیں ہوتا, وہ ایک مجبوری ہے کہ دے آپریٹ فرام دی فیئر. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے لیے کوئی تکلیف دہ بات نہ کر دے, یا ہمارے لیے کوئی, ہمارے بچوں کے لیے مسائل پیدا نہ کر دے. کیونکہ لوگ بیسیکلی سیلفش ہوتے ہیں. وہ آپ کے بچے کو سنوارتے اپنے بچے کے بارے میں فکر مند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیا آپ بھی کئی دفعہ اپنے بچے کو سنوارتے اپنے بارے میں فکر مند نہیں ہو جاتے؟ کئی دفعہ ایک دم آپ کو ڈر لگنے لگتا ہے
کہ اگر میں نے اور زیادہ کوشش کی اس کو علاج میں ڈالنے کی، یہ میرا دشمن ہو جائے گا، تو میں پیچھے ہٹ جانا. بہت سارے والدین اس وجہ سے تذبذب میں پیچھے ہٹتے ہیں کہ بچہ کہہ رہا ہوتا ہے داخل ہو میں 100 دن جدو میں گھر آواں گا نا پھر میں نبڑ لاں گا توڑنا. تو اب بچے کی ویلفیئر چلی جاتی ہے پسے پشت اور اپنی ویلفیئر آگے آ جاتی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جب اپنے والدین ڈر کے مارے اپنے بچے سے ڈر کے مارے غلط فیصلے کرتے ہیں، تو آپ کے جو رشتہ دار اگر غلط فیصلے کرتے ہیں تو کوئی شکوہ ہے؟ اٹ از اے چوائس، دے کین ٹیک اٹ. کیونکہ چند دن پہلے میں وہ جو بات کر رہا تھا ایک باپ کی جس نے کہا کہ مجھے اپنے بچے کی بیماری کو یعنی ایڈکشن کی بیماری کو سمجھنے میں 5 سال لگے، اور 5 سال کے بعد مجھے پتہ چلا یہ 7 باتیں ہیں جو مجھے پتہ چلی، اور وہ 7 باتیں بتاتا ہے. اور اس میں ایک بات یہ تھی چوتھے نمبر پہ کہ رشتہ دار جو ہیں پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. اچھا، رشتہ دار جو پیچھے ہٹتے ہیں وہ اس لیے پیچھے نہیں ہٹتے کہ وہ آپ کے بدخواہ ہیں یا آپ کے دشمن ہیں، وہ اس لیے پیچھے ہٹتے ہیں کہ آپ علاج میں نہیں ہوتے، آپ تدارک نہیں کر رہے ہوتے. دیکھیں، جب بھی کوئی بندہ اپنے علاج میں ایکٹیولی حصہ لے رہا ہوتا ہے تو دوسرے لوگ بھی پر امید ہو جاتے ہیں. لیکن جب وہ اپنے علاج میں حصہ نہیں لے رہا ہوتا، اپنی بیماری کو چھپا رہا ہوتا ہے اور دوسرے لوگ جو ہے انٹرونشن نہیں کر سکتے، تو مجھے بتائیے اور کیا کریں؟ اگر پیچھے نہ ہٹے تو اور کیا کریں؟ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ ایکچولی نیند کی دوائی ایک ہی ہے، میلیٹونن. اس کے علاوہ نیند کی کوئی دوائی نہیں ہے. اور یہ میلیٹونن ایک کیمیکل ہے جو کہ ہمارے جسم میں قدرتی بھی پایا جاتا ہے. تو یہ تو ڈاکٹر عام طور پر نہیں دیتے، نہ اس کی کوئی ایڈکشن ہوتی ہے. جنہیں آپ نیند کی دوائیاں کہہ رہی ہیں وہ نیند کی دوائیاں نہیں ہوتی، ان کا سائیڈ ایفیکٹ نیند ہوتا ہے. دیکھیے، ایک دوائی ہے بڑی مشہور جو کہ ٹرینکلائزر کے طور پر، میجر ٹرینکلائزر کے طور پر اور ڈوپامین بلاکر کے طور پر استعمال ہوتی ہے، کوٹایاپین. اس کے بارے میں یہ بڑا مشہور ہو گیا ہوا ہے کہ اس سے نیند اچھی آ جاتی ہے. وہ نیند کی دوائی نہیں ہے، وہ قطعی طور پہ نیند کی دوائی نہیں ہے. تمام اینٹی ڈپریسنٹ سے نیند آتی ہے، تمام سیکیٹرک میڈیسنز سے نیند آتی ہے، اینٹی ہسٹامین سے نیند آتی ہے، جو کھانسی کی دوائیاں ہوتی ہیں اس سے نیند آتی ہے، جو وومٹنگ کی دوائیاں ہوتی ہیں اس سے نیند آتی ہے، جو الرجی کی دوائیاں ہوتی ہیں اس سے نیند آتی ہے. تو نیند آنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نیند کی دوائی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے جو چیز آتی ہے وہ نیند نہیں ہوتی، ہم اسے نیند کہہ دیتے ہیں. مجھے بتائیے کہ کوئی بندہ جب ڈرنک ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ڈرنک کہہ کے سو گیا؟ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں سو گیا، حالانکہ وہ سویا نہیں ہوتا. اسے چٹکی بھی کاٹیں تو اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا، پر وہ سویا نہیں ہوتا. وہ بے ہوش مدوش جو مرضی کہہ لیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تو نیند کی جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ ایکچولی نیند کی دوائیاں تو نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کسی دوائی کو ضرورت سے زیادہ لیں گے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ بڑھ جائے گا، غنودگی سی رہے گی، چلنے پھرنے میں دشواری ہوگی، اور لوگ پک اینڈ چوز کرتے ہیں. مثال کے طور پر عموماً سیکیٹرسٹ کے نسخے میں ایک آدھ ٹرینکلائزر ہوتا ہے، مریضوں کو جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مزیدار دوائی ہے. جیسے کبھی آلو گوشت پکا ہو نا تو میں آلو کوئی نہیں کھاتا، آپ بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے کہ کوئی چیز آپ کی پسند کی ہے تو آپ چن کے وہ کر لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں. تو دوائیوں کے ساتھ تو یہ نہیں کرنا چاہیے نا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایک نقطہ آپ بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں آج، کہ فوکس کرنا چھوڑ دیں ڈرگس پہ، الکوہل پہ اور نشوں پر، اور فوکس کرنا شروع کر دیں مینٹل النس پہ، مینٹل ویل بینگ پہ، ایموشنز پہ، لاجک پہ. ان چیزوں پہ فوکس کرنا شروع کر دیں، نظریات پہ فوکس کرنا شروع کر دیں. مسئلہ اس سے حل ہوگا. اور اس کے لیے ایک سنگل ورڈ ہے، CBT. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا. CBT جو ہے وہ 5 چیزوں پہ مبنی ہے: نظریہ یعنی تھاٹ، موڈ مزاج یعنی ہنسی خوشی، امبیرسمنٹ، انگزائٹی، یہ اس کو موڈ مزاج کہتے ہیں. بیہیویئر یعنی دوسرے کے ساتھ ہمارا انٹریکشن. انوائرمنٹ، چوتھی چیز
کہ ہمارا ماحول کیسا ہے، وہ ہم پہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے. اور پانچویں چیز، ہمیں ہو کیا رہا ہے، سر درد ہو رہا ہے یا بے چینی ہو رہی ہے یا ہمیں کیا ہو رہا ہے، یعنی سمٹمز، یا بخار چڑھا ہوا ہے یا وومٹنگ آ رہی ہے یا ہمیں کیا ہو رہا ہے. یہ ہے سمٹمز اور ان کا علاج کرنا ضروری ہے. 5 چیزیں ہیں جو مل کے سی بی ٹی کرتی. اچھا، سی بی ٹی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی تھراپسٹ سے لیں، ویسے کوئی حرج نہیں، ان کی روزی روٹی لگی رہے گی، لیکن میں آپ کو بتاؤں بہت مہنگا ہو جائے گا کام. جب تک آپ سیلف ہیلپ کو نہیں اپنائیں گے تب تک آپ کو مہنگا رہے گا کام، اور جب تک کام مہنگا رہے گا آپ پورا نہیں کریں گے. میں اسی لیے روز لوگوں کو کہتا ہوں، اچھا یہ کتاب پڑھ لو، یہ آپ گوگل پہ چلے جاؤ، یوٹیوب پہ چلے جاؤ، چیٹ جی پی ٹی پہ چلے جاؤ، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جو کام آپ مفت میں کر سکتے ہیں اگر مجھ سے کرائیں گے تو بہت مہنگا پڑے گا. میں لوگوں کو کہتا ہوں مت کرو، ایک تو میں ویسے ہی زیادہ کام نہیں کرنا چاہتا، میرے سے باتیں بس کرا لیں، کام شام نہ کراؤ. تو کئی دفعہ کوئی سیشن کینسل ہوتا ہے، تھینک یو. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو صرف ایک چیز چاہتا ہوں اب خاص طور پر، پہلے شاید نہیں پر اب خاص طور پر، کہ مجھے زیادہ کام نہ کرنا پڑے، کیونکہ زیادہ کام کرنا میرے لیے بہت نقصان دہ ہے. جو بھی کہہ لیں، ویسے تو میری ہڈی کو عمر ہلاں ہوئی نہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنے خوبصورت زمانے میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا، یعنی 2025 میں رہنے کا مطلب آپ کو نہیں پتا. 1970 1960 ڈارک ایجز تھیں. آپ کو پتا ہے پاکستان میں چکن کڑھائی کب ایجاد ہوئی تھی؟ وہ پتا ہے آپ کو؟ 1975 میں. یہ ریسنٹ کل کی بات ہے. جب پاکستان بنا تھا تو قائد اعظم نے کبھی چکن کڑھائی نہیں کھائی تھی. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ آپ کتنے ترقی یافتہ ہو گئے ہیں کہ آپ ایک ٹیلی فون کرتے ہیں تو دنیا کا بہترین پزا آپ کے دروازے پہ آ جاتا ہے، آپ کے برگر آ جاتے ہیں. 1975 میں لاہور میں صرف ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ تھا، گوگو، جو کہ مال روڈ پہ تھا، اور ایک شیزان ریسٹورنٹ تھا، اور ایک انڈس تھا. یہ 3 تھے، اور وہاں بھی کوئی جاتا جوتا کوئی نہیں تھا. بس کوئی نواب قسم کے لوگ صبح 10-11 بجے جا کے وہاں کروں کڈے لوگ، وہ جا کے اتنے بیٹھ کے تے گپا مارتے تھے. ٹھیک. اور آج دیکھیے لاہور میں ہزاروں کی تعداد میں ریسٹورنٹس ہیں، ورلڈ کلاس ریسٹورنٹ ہیں، لنڈن سٹینڈرڈ کے، یو کے سٹینڈرڈ کے ریسٹورنٹ ہیں. ہر چیز کی ترقی ہے. سڑکوں پہ گاڑیاں ہیں کہ آپ کو سیلاب نظر آتا ہے. ہم نے دیکھا تھا مال روڈ پہ ایک گاڑی اور دوسری گاڑی کے گزرنے میں 5-10 منٹ کا وقفہ ہوتا تھا، میں نے دیکھا ہوا. تو آپ بڑے خوبصورت زمانے میں رہتے ہیں، اس کو محسوس کریں، اور جو آسانیاں یہ زمانہ آپ کے لیے پیدا کرتا ہے ان آسانیوں کو ایمبریس کریں. جو کام پہلے میں ہفتوں میں کرتا تھا اب گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، اور اس سے جو ٹائم بچتا ہے تو میں اس میں سے اپنا پھر فوراً کمیشن نکالتا ہوں. میں کہتا ہوں اتنا ٹائم میں نے بچایا ہے تو اس میں سے 15% تو میرا ذاتی ہے، اس میں نے کوئی کام نہیں کرنا، ویلا بیٹھنا بالکل. کیونکہ دماغ کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے بشرطے کہ آپ ویلے بیٹھے ہوں. اگر آپ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، کبھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی سے گپ شپ کر رہے ہیں، کبھی ہنڈیا پکا رہے ہیں، تو پھر دماغ ویلا نہیں ہے. تو پھر ویلا نہ ہوا نا، پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کو ٹیون نہیں کیا فرصت کے لیے. دیکھیں آپ جب اپنے ہاتھوں سے کوئی کام نہیں لے رہی ہوتی تو آپ کا ہاتھ کبھی ایسے ہوا میں لہرا رہا ہوتا ہے؟ نہیں نا. لیکن جب آپ نہیں سوچنا چاہتی تو سوچیں آ رہی ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو تو فارغ رہنا سکھایا ہوا ہے، اپنے دماغ کو فارغ رہنا نہیں سکھایا. تو جب آپ اپنے دماغ کو فارغ رہنا سکھا دیں کہ سٹینڈ سٹل پہ آ جائے، اور آپ اپنے دماغ کو کہیں کہ اب میں سونے لگا ہوں اور کروٹ لے لیں، اور اس کے 1 منٹ کے اندر اندر آپ سو چکے ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ آپ کی مانتا ہے. لیکن اگر آپ سونا چاہتے ہیں اور 2 گھنٹے ہو گئے ہیں کروٹیں لیتے ہوئے اور آپ کو نیند نہیں آتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دماغ آپ کی بات کوئی نہیں مان رہا. یہ سارے مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں. اگر آپ کا دماغ آپ کی بات نہیں مانتا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ
کچھ ملکوں کے آرمی چیف اپنے پرائم منسٹر کا کہا نہیں مانتے. آپ کو تو نہیں پتہ ہوگا، وہ ادھر دور کے کچھ ملک ہیں. یہ میجر ایشو ہے. مجھے بتائیے، جب آپ کی گاڑی گیرج میں کھڑی کرتے ہیں تو آپ اسے آف کر دیتے ہیں نا. اگر اس کا انجن چلتا رہے اور بلکہ زور زور سے آوازیں نکالنا شروع کر دے تو اگلے دن گاڑی صبح فریش تو نہیں ہوگی نا. تو دماغ کو ٹیون کرنا، ٹرین کرنا، چونکہ ہم نے دماغ سے غفلت اتنی برتی ہے. دانتوں کو ہم روز رگڑے ہوتے ہیں، برش کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے دماغ کے لیے ہم روز کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. ہم مسلس کے لیے بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ڈمبل کر رہے ہوتے ہیں، یا ایسا کر رہے ہوتے ہیں یا ویسا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مجھے بتائیے کہ دماغ کے لیے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم سونا بھی غیر ضروری سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کام ہے، خام خواہ ٹائم ضائع. سونا بھی غیر ضروری سمجھتے ہیں. اور سب سے پہلے ہماری جو نیند ہے وہ ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. پھر ہم اپنے تعلقات قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو کسی کی خوشی میں نہیں جائیں گے، بعد میں بہانہ کر دیں گے. کسی کی غمی میں نہیں جائیں گے، بعد میں بہانہ کر دیں گے. تعلقات قربان کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو اگر ہم اپنے دماغ کو ریسٹ دیں، اور ریسٹ دینے کا مطلب یہ ہے، سونا ریسٹ علاوہ ہے. سونا ایک الگ نیڈ ہے، ریسٹ ایک دماغ کو دینا الگ ہے. سونا دماغ کی الگ ضرورت ہے. ظاہر ہے آپ کو سونا ہے اور 8 گھنٹے سونا ہے، لیکن دماغ کو آرام دینا ایک الگ چیز ہے. اور دماغ کے 2 حصے ہیں، ایک جس کو آپ آرام دے سکتے ہیں، ایک جس کو آپ آرام نہیں دے سکتے. آپ کا دماغ جو ہے، اگر آپ کے گردے چلاتا ہے اور آپ کے دل کو چلاتا ہے اور پھیپھڑوں کو چلاتا ہے تو اس حصے کو ریسٹ نہیں دینا، ورنہ فوت ہو جائیں گے. لیکن جو خام خواہ کی سوچیں ہوتی ہیں، جو خام خواہ کی پریشانیاں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو ہم ریسٹ دے سکتے ہیں کہ جاؤ 2 گھنٹے تمہاری چھٹی. جیسے ہنڈیا پکاتے ہیں، جیسے باقی کام سیکھتے ہیں، جیسے کمپیوٹر چلانا سیکھتے ہیں، جیسے ہوائی جہاز چلانا سیکھتے ہیں، جیسے حلیم بنانا سیکھتے ہیں، ایسے ہی ہم اپنے دماغ کو میڈیٹیٹ کرنا سیکھتے ہیں. میڈیٹیشن، مائنڈ فلنس، یہ کبھی لفظ سنے؟ میڈیٹیشن کا لفظ لکھیں گوگل پہ. یہ میڈیٹیشن کیا بلا ہے؟ اچھا، ڈیپ بریدنگ کیا ہے؟ ایبڈومینل بریدنگ کیا ہے جس سے کہ دماغ کو ریسٹ ملتا ہے؟ اور مائنڈ فلنس کیا ہے؟ تو جوں آپ اس فیلڈ میں چلنا شروع ہوں گے تو آپ کو اپنے دماغ پہ قابو پانے کے طریقے دائیں بائیں ادھر ادھر نظر آنے لگیں گے. تلاش کریں گے تو مل جائیں گے وہ طریقے. تلاش کر، اگر مجھ سے سیکھنا چاہیں بسم اللہ آئیے، میں تو حاضر ہی ہوں، میں تو مزدور آدمی ہوں. آپ مجھے کہیں گے تو میں تیار ہوں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو رات کو 1 بجے آپ پریشان ہوتے ہیں اور کبھی کروٹ بدلتے ہیں، کبھی ادھر چل رہے ہیں کبھی ادھر چل رہے ہیں، پھر چاہ بنان بہ جان گے راتی 2 بجے، پھر چاہ بہتی بن جاندی ہے تو کسی بندے نو جگان گے، کہیں گے لے تو بھی پی لے. تو یہ سارے کام کرتے ہیں. تو اس وقت جو ہے آپ اپنا اسمارٹ فون کھولیں، گوگل پہ لکھیں یہ پرابلم ہے تو کیسے حل کروں، تو وہ پھر بتانا شروع کرے گا. پھر چیٹ جی پی ٹی پہ چلے جائیں، جیمینائی پہ چلے جائیں، کسی چیز پہ چلے جائیں، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کو نیند آ جائے گی. آپ کو تو نہیں سونا ہے، کیونکہ جب آپ دماغی کام کرتے ہیں تو پھر جب آپ کتاب کھول کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس وقت نیند کی دیوی مہربان ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آج کی ٹیک ہوم بات کیا ہے؟ ٹیک ہوم بات کیا نہیں، ٹیک ہوم بات یہ ہے کہ جو نشے کی بیماری ہے، اس کو نشے کے استعمال سے الگ کر کے اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں ادھر توجہ دیں. جو مینٹل ہیلتھ کی خرابی ہے اس پہ توجہ دیں کہ کاکا بولتا کیوں ہے، کہتا کیا ہے، سوچتا کیا ہے. کیونکہ ہر بندہ اپنی سوچوں کا اظہار اپنی باتوں کے ذریعے کرتا ہے. یہ کھڑکی ہوتی ہے جس میں سے آپ جھانک سکتے ہیں. جب کوئی باتیں کرتا ہے تو آپ جھانک سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. جو وہ کہتا ہے وہ آپ سن سکتے ہیں، جو وہ نہیں کہتا آپ وہ بھی سن سکتے ہیں. آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. اور اپنے دماغ کو معلومات سے مالا مال کرنا آج کوئی مشکل نہیں ہے. آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، کسی ٹاپک پہ لکھیں، فقط 17 منٹ میں ٹیڈ ٹاک ہوتی ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سنی ہوگی ٹیڈ ٹاک. 17 منٹ کے اندر موتیوں جیسا نچوڑ، سنہرے فکرے ٹیڈ ٹاک والے جو ہے آپ کو کسی بھی ٹاپک پہ وہ بتا دیں گے کہ یہ کیسے
ज़िंदगी के इस शोबे को हमने बेहतर बनाना है। लेकिन आप चूँकि इन चीज़ों के अभी आदी नहीं हुए, शुरू में इंसान चीज़ों को आसानी से कबूल नहीं करता। स्पीकर आया था तो लोगों ने कहा नहीं ये शैतानी कोई चीज़ है, इसमें से शैतान बोलता है। आज स्मार्टफोन है, आप सब इस्तेमाल करते हैं, कई लोग अब भी नहीं इस्तेमाल करते। शुरू में तो बहुत लोग इस्तेमाल नहीं करते थे। अभी भी हर बंदा चैट जीपीटी ना जाना ताड़ा दिमाग कुंद हो जाएगा, मतलब एक फतवा है ना जो कि कोई भी दे सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपका एक असिस्टेंट है जो बहुत ताबेदार है, बहुत इज़्ज़त करने वाला है और बहुत समझ बूझ रखता है, डाटा है उसके अंदर, और वो 5,000 रुपये महीने पे काम करता है और बार बार पूछता है कि होर हुक्म मैं हुणे कर दियाँ, तुसी कहो तो मैं भी कर दियाँ, तुसी कहो तो मैं फ़लानी चीज़ भी कर दियाँ। तो वो आपको जितना ज़्यादा खिदमत का जज्बा रखता है तो उस जज्बे से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और आप उससे अगर बतौर असिस्टेंट काम लेंगे तो आप बहुत फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन अगर आप उसे अपना सब्स्टिट्यूट बना देंगे, अपनी जगह उसको दे देंगे, तो यू विल लूज़ योर प्लेस। ठीक, ये चीज़ का आप ख्याल रखें। अगर आप उसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे जैसे आप अपने असिस्टेंट्स को कहते हैं कि यार ये ले आओ, ये फ़लाँ चीज़ पकड़ा दो, फ़लाँ काम कर दो मेरा, ये होता है ना छोटे मोटे काम असिस्टेंट से कराते हैं, उस तरह के छोटे मोटे काम आप चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं। सो आज का फोकस ये है कि जब आपका बच्चा एडिक्शन या अल्कोहलिज्म की बीमारी में है, हर वक्त फोकस ड्रग्स पे और अल्कोहल पे ना रखें, ज़्यादातर फोकस रखें उसके बिहेवियर पे, बोलता क्या है, कहता क्या है, महसूस क्या करता है, और आपके साथ वो क्या मसले डिस्कस करता है। आप उसे जिम्मेदारियां पकड़ाते हैं तो क्या कहता है। अनेबलिंग छोड़ दें, प्रोवोकिंग छोड़ दें, इंटरवेंशन करें, उसकी मदद सिर्फ इलाज में करें और किसी चीज़ में ना करें, मसला हल हो जाए।